السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل کی نشست میں سورۃ الاحقاف تک مطالعہ مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت میں آپ علیہ السلام کا نام نامی آیا ہے، اس مناسبت سے یہ سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، جس میں جنگ کے حوالے سے بھی کچھ احکام آئے ہیں، کیونکہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ تو سورہ انفال میں بھی غزوہ بدر پر تبصرہ گزر چکا، یہاں پر بھی ہے۔ ایک مسئلہ جو وہاں سورہ انفال میں آیا تھا اختتام پر، کہ اسیران بدر کا کیا کیا جائے، وہ 70 افراد کے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو مفسرین کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ تقدیم و تاخیر کس میں ہے، یعنی پہلے کون سی صورت نازل ہوئی ہے، بعد میں کون سی۔ جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ قتال یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے امیر کے لیے، مسلمان حکمران کے لیے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ جنگ کے نتیجے میں اگر کچھ افراد قیدی ہو جائیں تو ان کا کیا کرنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے یہاں پر۔ تو اس میں ایک آپشن یہ دیا گیا کہ ان کو تم قیدی بنا لو اور فدیہ دے کر چاہو تو چھوڑ دو، لیکن اس کی ایک کنڈیشن تھی، وہ یہ کہ اچھی طرح زمین میں خون بہا ہو جائے، یعنی کفار کی طاقت ٹوٹ جائے، ان کی کمر ٹوٹ جائے، اس کے بعد قیدی بناؤ، فدیہ جو کرنا ہے کرو۔ پھر سورہ انفال آئی، اور اس میں اس دوران نبی علیہ السلام نے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اجتہاد کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ بدر میں غیر معمولی کامیابی مسلمانوں کو مل گئی، تو گویا اب قیدی بنانا اور فدیہ لینا اس کے عوض یہ جائز۔ اس پر پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے سے اپنے عدم رضا کا اظہار کیا، اور پھر کہا کہ اگر ایک بات پہلے سے نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سخت سزا دیتا۔ تو اس صورت میں پہلے سے بات نہ ہوتی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تقدیر میں یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوتی۔ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں نہیں، جو ترتیب ہے وہ دوسری ہے، سورہ انفال پہلے ہے اور یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعد میں۔ اور وہاں پر سورہ انفال میں یہ بات ذکر کر دی گئی کہ بھئی قیدی نہیں بنانا چاہیے تھا، تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید آئندہ بھی کبھی بھی مسلمانوں کو کسی جنگ میں قیدی بنانے کی اجازت نہیں ہے، جو بھی قیدی آئیں ان کو ختم کر دینا، قتل کر دینا ہی ضروری ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، مسلمان حکمران کے پاس اور آپشنز بھی ہیں، وہ جو ممانعت آئی تھی قیدی بنانے کی وہ خاص پس منظر میں تھی۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو آیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا، واصلح بالہم، ان کی حالت کو سنوار دیا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تو باطل کے پیچھے چلے ہیں۔ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کر رہے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح ان کا رب
کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں۔ اب آگے یہ مسئلہ ایڈریس ہو رہا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں قیدی ہاتھ آئیں تو کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارو، ظاہر ہے میدان میں تو یہی ہوگا۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر اس کے بعد مضبوطی سے گرفتار کر لو۔ گرفتار کرنے کے بعد کیا کرو؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ لیکن یہ سب کب ہے؟ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم نہ ہو جائے۔ تو جنگ ختم ہونے کی بات ہوئی تھی، وہاں بدر میں جنگ نہیں ختم ہوئی تھی، وہ ایک بیٹل فیلڈ تھی، ایک بیٹل تھی، ایک مارکا تھا جو ختم ہوا تھا، جنگ تو ابھی لمبی جاری تھی۔ آگے مجاہدین اور شہداء، اللہ کے رستے میں جو شہادت پاتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم، وہ انہیں منزل تک پہنچائے گا، ویصلح بالہم، ان کی حالت سنوار دے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان شہداء کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی گئی ہوگی۔ دنیا میں خوب اللہ نے پہچان کرا دی، قرآن مجید میں جنت کے بہت سے مناظر بیان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو میدان جنگ میں اللہ کی نصرت کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، وسائل، اسباب، یہ سورہ انفال میں مضمون بہت تفصیل سے گزر چکا، بس اتنا حکم دیا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنے وسائل تیار کرو، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسباب جمع کرو، باقی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں، ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اسباب میں کوئی فی نفسی ہی طاقت ماننا، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور اگر کم اللہ کے بارے میں یہی مانتے ہیں کہ ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، پھر بھی اسباب پر بھروسہ ہے، تو یہ عقیدے کی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کیا حاجت؟ مراد یہی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے قربانی دو، تو ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب وہ مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میدان جنگ میں تمہارے قدم جما دے گا۔ آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ جنت کی نہروں کا یہاں تفصیلی تذکرہ آیا ہے، آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، وانہار من عسل مصفی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف شفاف نتھرا ہوا شہد ہوگا۔ تو پانی، دودھ، شراب دنیا والی نہیں، شراب طہور پاکیزہ، اور شہد، اس کی نہریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جاری فرما دی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اب ذرا تقابل کرو، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، بھلا کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اپنا انجام سوچ لو کیا ہے۔ آگے جا کے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لہذا اے نبی اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی توحید، یہ ایک علم ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں فَعْلَمْ، یہ علم سیکھو، جانو، اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کا کیا مطلب ہے، تاکہ تمہاری پوری زندگی اس توحید کے زیر سایہ گزرے۔ تو بنیادی جو ایمانیات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا، ان پر تو ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا فرض ضروری ہے۔
اور باقی جو عقائد کی تفصیلات ہیں، اگر کسی کو کوئی اشکال پیدا ہو جائے کسی ایک عقیدے پر، کسی کو تقدیر کے مسئلے پر اشکال لاحق ہو گیا، کسی کو اور کسی مسئلے پر اشکال لاحق ہو گیا، اب اس کو اس اشکال کا دور کرنا اس کے لیے فرض ہو جائے گا، اس کے متعلق علم سیکھنا علماء سے وہ ضروری ہو جائے گا۔ آگے پھر منافقین کے تفصیلی احوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہ اکثر باتیں ہم الحمدللہ سورہ مائدہ اور سورہ توبہ میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دیکھو یہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی لذتیں ٹیمپرری ہیں، یہاں کی تکلیفیں بھی ٹیمپرری ہیں۔ اصل اس دنیا میں اللہ نے مال کیوں دیا ہے، اسباب کیوں دیے ہیں، تمہیں زندگی کیوں دی ہے، حیات کیوں دی ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے۔ لہٰذا دو کام کرنے ہیں، ایک تو ایمان لانا ہے، دوسرا تقوی کی روش گزارنا۔ یہ آپ مدنی صورتوں میں دیکھیں گے اکثر، سورہ آل عمران ہو، اسی طرح یہاں ہو، پھر بعض مکی صورتوں میں بھی سورہ یوسف ہو، یہ دو الفاظ عام طور پر ساتھ ساتھ آتے ہیں، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ ایمان گویا دائرہ اسلام میں داخلے کا ذریعہ، اور پھر اسلام کے دائرے میں زندگی کس حال میں گزارنی ہے وہ تقوی کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس بات کا احساس کہ مجھے اللہ کو جواب دینا۔ تو اگر تم ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ اجر تمہیں دے دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، این یسألکموہا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب بھی کر لے، فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اور تم سے سب کچھ سمیٹ کر لے جائے تو تم بخل سے کام کرو گے اور تمہارے دل ناراضگیوں کو ظاہر کر دیں گے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار حکم آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، قرآن بھرا ہوا ہے اس حکم سے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تم سے تمہارا سارا مال طلب کر لیتے اور وہ حق بجانب ہوتے، اور پھر تمہیں دینا پڑتا۔ بھائی فرض زکوٰۃ کتنی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر ایک پر فرض ہے بھی نہیں، اور جس پر ہے اس پر بھی 2.5%، یعنی مال کے 40 حصے کریں تو ایک حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے نا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ 40 کا 40 حصہ ہم سے لے لیتا، اس کا حق تھا، کیونکہ دیا بھی اسی کا ہے نا، ہے تو اسی کا، میرا اور آپ کا تو نہیں ہے، ملکیت تو اس کی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتے تو تم سے تمہارا سارا مال مانگ لیتے، اور اگر مانگ لیتے تو تم دیتے پھر بھی نہیں، بخل کر جاتے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم سے سب کچھ نہیں مانگا۔ صدقات واجبہ، جو واجب صدقات ہیں وہ دینے ضروری ہیں، باقی نفل تم پر چھوڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس میں بخل سے کام لو۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہی تمہارا ہے، وہی تمہارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا پھرتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا ہے کیا؟ کبھی غور بھی کیا؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، سوائے اس کے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ یعنی جو استعمال ہو گیا وہ چلو تم کلیم کر سکتے ہو کہ میرا تھا، میں نے استعمال کر لیا۔ یا پھر تیسری صورت کیا ہے جس کو تم کلیم کر سکتے ہو کہ وہ تمہارا ہے، او تصدقت فامضیت، یا تم نے صدقہ کر کے اس کو آگے بھیج دیا، وہ تمہارا ہے۔ باقی جتنا تم خوش ہوتے رہو میرے اکاؤنٹ میں اتنا پڑا ہوا ہے اور اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں اور وہ اتنی ان کی ویلیو ملٹیپلائی ہو رہی ہے، اگلے لمحے تمہاری آنکھ بند ہو گئی، وہ سب تو کچھ تمہارا نہیں ہے، وہ سارا برسا میں چلا جائے گا، تمہارا تو نہیں ہے نا۔ تمہارا تو وہ ہے جو تم نے یا تو استعمال کر لیا اور یا پھر اللہ کے راستے میں آگے بھیج دی۔ تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فمنکم من یبخل، پھر بھی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل سے کام لیتا ہے۔ ومن یبخل، اور جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، جو شخص بھی بخل سے کام لیتا ہے، فانما یبخل عن نفسی، اس کا بخل خود اس کے اپنے خلاف جائے گا، اس کو خود ہی نقصان ہوگا۔ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ اس لیے تھوڑی تم سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ وہ اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، معاذ اللہ، اللہ تو غنی ہے۔
وہ تو بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سب کے سب اس کے در کے فقیر ہو، فقراء تو تم ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے روگردانی اختیار کی، منہ موڑا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ دوسرے لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ بخل نہیں کریں گے، پھر وہ احکام الہیہ میں سستی نہیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جو پوری تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے. جب تک اللہ کے احکام کی پاسداری ہوتی رہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں. جہاں نافرمانی شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتے ہیں، دوسری قوم کو لے آتے ہیں. تو یہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے روگردانی اختیار کی، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. ہاں بس اتنا فرق ہے کہ پہلے ایک امت ختم ہو جاتی تھی، پوری کی پوری نسل جڑ سے ختم کر دی جاتی تھی، وہ نئی نسل پیدا ہوتی تھی، نئے لوگ ہوتے تھے، نئی قوم آتی تھی. امت مسلمہ میں کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ ایک طبقہ نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی کرتا ہے، تو اس کو بدلا جائے گا جس گروہ سے، وہ بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یا غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی. یعنی امت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا قیامت تک. اسی امت میں کچھ لوگ دوسروں کو ریپلیس کر دیں گے. یا ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پہلے کروڑوں کو ختم کیا، اب انہی کو اسلام کی توفیق دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سورۃ الفتح، اس کا پس منظر صلح حدیبیہ سے متعلق ہے، جس کا مختصر تذکرہ سورہ بقرہ میں گزرا. یہاں اس کو بالتفصیل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آیات کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز. سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ کعبہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی کہ ہم عمرہ کریں گے. تو جو مہاجرین تھے خاص طور پر، آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، جو 6 سال سے مکہ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، تو ان کے اندر ایسا اشتیاق پیدا ہوا، سب نے خوب تیاریاں کی. نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض روایات میں 1400، بعض میں 1500، بعض میں 1600 کی تعداد کا ذکر ملتا ہے. اتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے اس سفر میں. اور چونکہ کفار سے کوئی جنگ کرنے کا ارادہ تو تھا نہیں، عمرے کے لیے جانے چاہ رہے تھے، لہذا پوری کوئی جنگی تیاری نہیں ہوئی. ہر ایک کے پاس بس وہ جو مسافر والا اسلحہ ہوتا ہے، ایک تلوار جو نیام میں ہو، بس وہ رکھی ہوئی تھی حفاظت کے لیے. باقی عمرے کے لیے احرام باندھ کے اور روانہ ہو گئے. قریش کو خبر ملی کہ مسلمان عمرے کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ پھنس گئے. انہوں نے سوچا اگر ہم نے مسلمانوں کو مکے میں آنے دیا اور کہ وہ سکون سے عمرہ کر کے چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی ایک مورل وکٹری ہوگی. انہوں نے آ کر بڑے سکون سے عمرہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا اور چلے گئے. یہ تو ہماری تو ایک طرح کی شکست ہے یہ. لیکن دوسری طرف اگر ہم نے ان کا رستہ روکا تو سارے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ انہوں نے معتمرین کو، اللہ کے گھر کے زائرین کو مکہ آنے سے روک دیا جو حالت احرام میں تھے. تو کافی پس و پیش ہوتی رہی، کیا کریں کیا نہ کریں، کیا کریں کیا نہ کریں. بالآخر انہوں نے یہ سخت فیصلہ کیا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمانوں کو ابھی مکے میں نہیں آنے دیں گے اور ان کو باہر ہی روکیں گے. اچھا، سازش یہ بنائی کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ مسلمانوں کو مشتعل کر دیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی تلوار نکال لے. تو کیا ہوگا، ہمیں جواز مل جائے گا ان کو ختم کرنے کا. ورنہ اگر یہ تلوار نہیں نکالتے تو یہ تو ظاہرین ہیں، ان کے خلاف تو ہم تلوار اٹھائیں گے تو سارے عرب میں ناک کٹے گی. تو حدیبیہ کے مقام پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، موجودہ زمانے میں جو شمیسی کا علاقہ ہے مکہ میں، یہ حدود حرم کے اندر کا حصہ ہے. تو اس زمانے میں مکے کی جو شہر کی حدود تھی اس سے باہر تھا، لیکن حدود حرم کے اندر. تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ قریش نے فیصلہ کیا ہے کہ آگے نہیں جانے دینا. تو گھڑ سواروں کے مختلف رسالے بھیجے. سیدنا خالد بھی اس وقت ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے، وہ بھی تھے اور بھی لوگ تھے. کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اشتعال ہو جائے اور مسلمان تلوار نکال لیں، موقع ملے کوئی حملہ کرنے کا. اللہ نے
خصوصی طور پر اس صورت میں 2 دفعہ آ رہا ہے، خصوصی طور پر نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام پر سکینت نازل فرمائی کہ ان کو مشتعل نہیں ہونے دیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے حضرت عمر کو بھیجنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عثمان کا جو قبیلہ ہے بنو مخزوم بنو امیہ کا، یہ بڑا طاقتور ہے، تو یہ بطور سفیر کے میرا مشورہ ہے کہ ان کو بھیجیں تو زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا بھائی آپ تو یہاں سکون سے رہیں مکے میں، اور آپ چاہیں تو عمرہ بھی کر لیں، لیکن ہم اوروں کو نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ باہر بیٹھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکیلے عمرہ کر لوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کچھ دیر کے لیے حضرت عثمان کو روک لیا گیا مکے میں، افواہ اڑ گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ سخت صدمے میں آپ مبتلا ہوئے، اور ایک درخت تھا ببول کا، اس کے سائے تلے آپ بیٹھ گئے، اور ایک ایک کر کے تمام صحابہ جو اس وقت تھے ایک ایک کر کے آئے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیت علی الموت، موت پر بیت کیا کہ ہم سب جان دے دیں گے یہاں، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اب بدلہ ہوگا، اب مقابلہ ہوگا۔ یہ رویے مسلمانوں کے دیکھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے تو ایک تو فوراً خبر بھیجی بھائی عثمان خیریت سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرگز انہیں شہید نہیں کیا گیا، واپس بھی آ گئے وہ۔ دوسری طرف پھر وہاں سے مذاکرات کے لیے افراد آنا شروع ہوئے، تو قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کو بھیجا گیا نیگوشیشنز کے لیے، مذاکرات کے لیے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو کچھ باتیں طے ہو گئیں۔ ایک بات یہ طے ہو گئی کہ بھئی اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ کن ارمانوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن کہا نہیں، بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے، 10 سال ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ اگر کوئی قبیلہ عرب کا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے کر لے، کوئی قریش کے ساتھ کرنا چاہے کر لے، وہ بھی اس معاہدے کے پابند ہوں گے۔ اگر مسلمانوں میں اگر کوئی کفار میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر کے مکے سے مدینہ جاتا ہے تو مسلمان پابند ہوں گے اس کو واپس کفار کے حوالے کریں، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے مرتد ہو کے، اسلام چھوڑ کے مکے آئے گا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بڑی عجیب سی ایک شرط تھی، اور مذاکرات جب ہوتے ہیں اور معاہدہ ہوتا ہے تو وہ تو برابری کے اصول پر ہوتا ہے نا، لیکن یہاں تو عجیب معاملہ تھا، نہ عمرہ کرنے دے رہے ہیں اس سال، اور یہ عجیب شرط لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری شرائط مانتے چلے گئے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، ہم کیوں اتنا دب کے صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا عمر میں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ بعد میں حضرت عمر بہت اس پر پریشان ہوتے تھے کہ میں نے اس موقع پر آپ کے فیصلے پر کیوں سوال اٹھایا۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت سہیل نے فوراً اعتراض کر دیا بھئی یہ رحمان اور رحیم کون ہوتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھا جائے جو قریش کی پرانی روایت تھی۔ آپ نے کہا لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر اعتراض کر دیا، میں کہا معاہدے پر تو وہ بات لکھی جاتی ہے جو دونوں فریق مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ تو محمد ابن عبداللہ لکھوائیے، محمد الرسول اللہ نہیں لکھوائیے۔ سیدنا علی لکھ چکے تھے، آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مانے نہ مانے میں اللہ کا رسول ہوں، مٹا دو۔ لیکن سیدنا علی کا کمال ادب دیکھیے کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کہاں سے وہ جگر لے کر آؤں کہ آپ کا نام رسول اللہ اپنے ہاتھ سے مٹاؤں، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا یہ کام۔ آپ نے کہا فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، آپ نے خود اب مٹا دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
معاہدہ ہو گیا، مسلمانوں کے دل ویسے ہی رنجیدہ کہ بغیر عمرہ کے واپس جا رہے ہیں، اوپر سے ایک اور امتحان، یہی سہیل بن عمر، ان کے بیٹے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مکے میں قید تھے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، وہ کسی طرح چھڑا اڑا کے بھاگ کر عین اس موقع پر پہنچے ہیں حدیبیہ جب کہ معاہدے پر دستخط ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل سے کہا بھائی یہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے، جو مسلمان مکے سے آپ کی طرف آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی، ابو جندل نام تھا ان کا رضی اللہ عنہ، کہا تسلی دی اللہ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ واپس جاؤ، واپس بھیج دی۔ تو پے در پہ دل چھلنی ہو رہے تھے مسلمانوں کے، یہاں تک کہ جب سب ہو گیا نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ بھائی اپنے احرام کھول لو، حلق وغیرہ کروا لو، احرام سے باہر آ جاؤ، جن کے پاس قربانی کے جانور تھے وہ قربانی کے جانور پیش کر دیں، ان کی قربانیاں کر دیں اور پھر واپس چلیں۔ آپ نے 3 دفعہ حکم دیا، ایک صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ پہلی دفعہ آپ کی زندگی میں ایسا تجربہ تھا کہ آپ نے کچھ کہا ہو اور صحابہ فوراً حرکت میں نہ آئے، شوق میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ پریشان، آپ نے اپنی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں ساتھ تھیں ان سے کہا یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کی فکر نہ کریں، بس آپ اپنا حلق کروائیے، احرام کھولیے، جانور قربان کیجیے اور ان کو رہنے دیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنا احرام کھولا تو سب کو یقین ہو گیا کہ ہاں اب تو واپسی ہے، فوراً سب دوڑے اور سب نے اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر اگلے سال عمرہ قضا کے لیے یہی سارے افراد واپس آئے، انہوں نے عمرہ ادا کیا، اور یہ جو 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا یہ پھر پیش خیمہ ثابت ہوا آگے فتح مکہ کے لیے، راستہ ہموار ہوا، کیونکہ مسلمانوں کو بغیر قریش کے ساتھ جنگ کے حالات کے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملا۔ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو دوسری کی بات سننے کا کوئی جگرا نہیں ہوتا، کسی میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جنگ بندی ہو گئی تو آنا جانا شروع ہو گیا اور قریش کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا موقع ملتا رہا، اور اس طرح سے فتح مکہ کے لیے یہ پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسی لیے اس سورت کی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس نے اسی موقع پر صحابہ اکرام کو تسلی دے دی۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی یقین جانیے ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ کھلی فتح ہے، مسلمانوں کو لگ رہا تھا ہم بہت دب کر صلح کر کے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ فتح ہے تمہاری، اس سے رستہ ہموار ہوگا اور مکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ پھر آیت نمبر 18 میں ان تمام صحابہ اکرام کے لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے۔ آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جو درخت کے نیچے اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اللہ نے سکینت اتار دی، واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح بھی عطا کر دی۔ یہ انعام سے کیا مراد ہے؟ اگلے ہی سال خیبر فتح ہوا، یہود کی جڑ کٹ گئی، ان کی طاقت ٹوٹ گئی، اس کی بشارت بھی اللہ نے 1 سال پہلے ہی دے دی۔ یہ جو کہا نا یبایعونک، آپ سے بیعت کرتے ہیں، تو بیعت یہ باع یبیع سے ہے۔ باع یبیع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بیچنا، خریدنا، ٹھیک ہے؟ بیع و شراء تجارت، خرید و فروخت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب کوئی سودا ہو جاتا ہے تو ہینڈ شیک ہوتا ہے نا، ہاتھ میں لایا جاتا ہے کہ بھئی سودا پکا ہو گیا۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کسی کام کا معاہدہ کرنا۔ اس کی 4 صورتیں اسلام میں موجود ہیں۔ ایک ہے جس کو بیعت علی الاسلام کہا جاتا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اسلام قبول کرتا ہے، کسی شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہے کہ میں اسلام کی پابندی کروں گا، یہ بیعت علی الاسلام کہلاتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، جس کو بیعت خلافت کہا جاتا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو پوری امت کا یونیفائڈ جو خلیفہ ہے وہ، یا کسی علاقے کی مسلمان عمارت کا جو بڑا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے کہ اس کی شریعت کے دائرے کے اندر اطاعت ہوگی۔ تیسری وہ ہے جسے بیعت جہاد کہا جاتا ہے،
بیت جہاد کسے کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ میں ہوتی ہے، جو سپہ سالار کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے کہ میدان جنگ میں آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو بیعت جہاد ہے یہ میدان جنگ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جنگ کے خاتمے کے ساتھ یہ بیعت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور چوتھی وہ ہے جس کو بیعت ارشاد کہا جاتا ہے، بیعت اصلاح کہا جاتا ہے. کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے شخص کے پاس جائے اور اس سے معاہدہ کرے کہ آپ مجھے میری اصلاح کے لیے جو کچھ تلقین کریں گے میں اس کے مطابق عمل کروں گا. اور اس کے کئی نمونے، اس بیعت اصلاح اور بیعت ارشاد کے کئی نمونے آپ کو احادیث میں ملیں گے. ترمذی نسائی شریف میں امام نسائی علیہ رحمہ نے 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مواقع پر صحابہ اکرام سے مختلف بیعتیں لی تھیں. ان میں سے اکثر نماز کے قیام کے حوالے سے، شریعت کی پابندی کے حوالے سے، برائیوں سے اعتراض کرنے کے حوالے سے اکثر بیعتیں تھیں. تو یہ جو بیعت علی الموت تھی یا بیعت علی الجہاد تھی، جو یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شہادت کی افواہ پہنچی تھی تو اس کے موقع پر صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور یہ جو 1400 یا 1500 یا 1600 جتنے بھی صحابہ اس موقع پر موجود تھے، بعد کے تمام صحابہ سے ان کی افضلیت درجہ بدرجہ ہے نا. صحابہ اکرام میں سب سے پہلے عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان کے بعد مہاجرین ہیں، اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بدر کے بعد بیعت رضوان والے ہیں. تو ان کا مقام ہے صحابہ اکرام میں. سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شبہ کا ازالہ کیا. صحابہ اکرام کو شبہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے تو خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور یہ تو ہم عمرے سے پہلے ہی واپس جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کا خواب تو سچا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. حقیقت یہ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے سروں کو منڈوا رہے ہوں گے، کچھ لوگ بال تراش رہے ہوں گے. لا تخافون، اور تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. تو طواف کراتے دکھایا تھا، یہ تھوڑی اس میں تھا کہ اسی سال ہوگا. طواف کر رہے تھے وہ اگلے سال ہو گیا، عمرہ قضا میں ہو گیا. تو یہاں پر تسلی دے دی گئی. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح تمہیں عطا فرما دی. غزوہ خیبر کی طرف دوبارہ اشارہ. اور کہا کہ بھئی اس سے پریشان نہ ہو کہ یہاں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے اور بظاہر ہم بغیر لڑے اور بغیر مکہ فتح کیے واپس جا رہے ہیں. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حق میں نصرت اور غلبہ لکھ دیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ آیت انشاءاللہ سورہ صف میں دوبارہ آئے گی کل کے مطالعے میں انشاءاللہ، اس میں وہاں کچھ مزید تفصیل دیکھ لیں گے. آگے وہ جو معاہدے سے رسول اللہ کے الفاظ مٹوا دیے تھے نا قریش نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا، محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تم معاہدے سے مٹوا بھی دو. ہم نے اپنے کلام میں 1400 سال سے لکھا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم ان صحابہ کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من
من اثر السجود، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہیں ان کی وہ صفات جو تورات میں مذکور ہیں. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیسی ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر اس کا تنا مضبوط موٹا ہوا، پھر وہ اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ اس فصل کی ترقی سے کافروں کا دل جلائے. ایک کھیتی کی مثال صحابہ اکرام کے لیے انجیل میں موجود ہے. صحابہ اکرام کی مثالوں کی بات ہو رہی، تورات اور انجیل میں صحابہ اکرام کی مثالیں موجود ہیں، ان کے تذکرے موجود. تو انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے فصل کی مثال آئی ہے. جیسے فصل پہلے بہت کمزور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ گرو کرتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، اور جب پوری لہلہاتی فصل کسان کی کئی مہینوں کی محنت کے نتیجے میں سامنے کھڑی محسوس ہوتی ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسان کی سی مثال دی گئی باغبان کی، اور صحابہ اکرام کو اس فصل یا اس باغ کی مثال سے تعبیر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں لیغیظ بہم الکفار، یہ مثال اس لیے آئی ہے تاکہ ان صحابہ کی اس ترقی سے، اس فصل کے اس پکنے اور تیار ہونے سے کافروں کے دل جلیں. تو قرآن مجید نے صاف صاف بیان کر دیا، جس کو صحابہ اکرام سے پریشانی ہو وہ کس کے ساتھ؟ پیچھے آیا تھا اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے جانچ لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے. اللہ نے دلوں کو جانچ لیا اور اپنی رضا کا اعلان کر دیا. کیا اللہ کا علم غلط ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان تمام صحابہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، یہاں تو ان 1600 صحابہ کے لیے یا 1400 کے لیے، اور باقی قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کے لیے اعلان آ گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ علم غلط ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس بات کا امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جائیں تو ان میں سے کوئی پلٹ جائے؟ بھائی جب اللہ نے رضا کا اعلان کیا تو اس وقت کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. تو اللہ کا علم تو غلط نہیں، اور اللہ کا علم تو مستقبل کو بھی محیط ہے. اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے. ہمارے لیے مستقبل ہے نا، اللہ کے لیے تو ماضی حال مستقبل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ٹائم ہے ہی نہیں. اللہ تو سب کچھ پہلے سے ہمیشہ سے جانتے ہیں. تو جب اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام سے نہیں پھر سکتے، مرتے دم تک اس حالت میں رہیں گے کہ اللہ کی رضا کے مستحق رہیں گے. تو اب اگر کوئی اس سب کے باوجود یہ مانے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اپنا انجام خود دیکھ لے. ان آیات میں اس کی کیا تصویر سامنے آ رہی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست اجر کا وعدہ کیا. سورۃ الحجرات. حجرات حجرتن کی جمع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے تھے مسجد نبوی کے ساتھ، اور مختلف ازواج کے لیے آپ کے لیے حجرے بنائے گئے تھے. تو آپ علیہ السلام کے گویا رہائشی مکانات ہوئے. تو اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق، نمبر 1. اور اس اتحاد اور اتفاق کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب کا تعلق اور رشتہ. چنانچہ جو اس کی ابتدائی آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے آداب کے بیان میں بہت عظیم الشان مقام ہے. پہلے تو ایک اصولی بات کہی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والوں، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ ایک تو اس کا پس منظر ہے. ایک وفد آیا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو آپ نے مشورہ کیا اپنے قریبی صحابہ سے کہ بھئی ان پر کس کو امیر مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری رائے تھی.
دو الگ الگ افراد کے بارے میں رائے تھی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں حضرات آپس میں ان کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی، اپنی اپنی رائے کے حق میں زور دیتے ہوئے کچھ تکرار ہو گئی، یہاں تک کہ تھوڑی سی آواز بڑھ گئی، آیات نازل ہو گئیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ابھی رسول اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا ہے، لیکن فیصلہ تم نے تھوڑی کرنا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، مشورہ مانگا تھا وہ تم نے دے دیا، اب آپ کا انتظار کرو کہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ تو ایک تو یہ، اور اس کا ویسے بھی بالعموم یہ بھی مقصد ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام شریعت کے ترجمان ہیں، لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جہاں تک آپ نے جو باؤنڈری سیٹ کر دی ہے اس کے اندر اندر رہو، اس سے آگے بڑھ کے کوئی کام نہ کرو۔ اس میں ویسے بھی عمومی ہدایت دی گئی۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اونچا مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بول لیا کرتے ہو، ایسے رسول سے کبھی بھی زور سے مت بولنا۔ آپ ذرا وعید دیکھیے، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ سارے اعمال چلے گئے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، جن کے اعمال پہاڑوں سے بھی بلند، ان سے بھی کہا جا رہا ہے دیکھو احتیاط، کہیں ایسا نہ ہو سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اچھا، کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے جیسے بعض آج کل کے بدبخت لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو یہ آیت انہی دونوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان دونوں کے سارے اعمال برباد ہو گئے معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو سنانے کے لیے اگلی آیت بھی ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، یعنی اس واقعے کے بعد جب صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کو اکثر کہنا پڑتا تھا بھئی ذرا کچھ زور سے بولو، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے، اتنی اپنی آواز کو پست کر لیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنی آواز کو نبی کے سامنے پست کر لیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ صحابہ کی شان پہ شان بیان ہو رہی ہے ان آیات میں، شان پہ شان بیان ہو رہی ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور زبردست اجر بھی ہے۔ ایک اور صحابی تھے، انصاری صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں انہوں نے آنا چھوڑ دیا ان آیات کے نزول کے بعد۔ آپ ہر ایک کی خبر گیری رکھتے تھے، تو آپ نے کہا بھئی فلاں نظر نہیں آ رہے، کہا کہ جاؤ دیکھو ذرا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے اور بس مستقل روتے چلے جا رہے ہیں، مستقل روتے چلے جا رہے ہیں، عجیب حال بنایا ہوا اپنا، کمزور ہو گئے بالکل۔ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ میری تو آواز قدرتاً بلند ہے، نیچرلی میری آواز تیز ہے، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ نبی کی آواز پر میری آواز بلند ہو گئی ہوگی، میں تو گیا میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت معاذ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے کہا جس کسی نے جنتی دیکھنا ہے جاؤ اس کو دیکھ لو، جنت کی بشارت دی، وہیں بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ لوگ تھے عمل کی نیت سے قرآن سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سامنے موجود ہیں تو آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دو طرح سے اس کی تشریح مفسرین کہتے ہیں، ایک تو آج بھی بعین ہی یہی حکم ہے، جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری ہو تو پوری مسجد نبوی کا یہ حکم ہے، صرف روضہ اطہر پر سلام کے موقع پر نہیں، پوری مسجد نبوی کا یہ حکم ہے کہ وہاں آواز کو پست رکھا جائے گا۔ اللہ معاف کرے، لوگ کیسا شور شرابہ مچا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ریاض الجنہ جانے کے لیے، اور روضہ اطہر پر وہ سیلفیز بناتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ سینس نہیں ہے ذرا سا کہ کس مقام پر آدمی کھڑا ہوا، کس مقام پر کھڑا ہوا۔ گھر کی خواتین ویڈیو پہ لی ہوئی ہیں، وہ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔
اور جناب وہ چونکہ موبائل پہ اس وقت اتنے سارے لوگ ہیں، آواز نہیں، زور زور سے بول رہے ہیں، زور زور سے بول رہے ہیں. بھائی کہاں کھڑے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے رہے ہیں وہاں بنفس نفیس. یعنی روزہ اطہر پر حاضری ایسے ہی ہے جیسے آپ علیہ السلام کی مجلس میں، صحابہ اکرام کی مجلس میں کوئی حاضر ہو کر سلام کر رہا ہے، بالکل وہی حالت ہے. تو اس مقام کا اپنا ایک ادب ہے. بلکہ صرف مسجد نبوی نہیں، اللہ والے تو پورے مدینہ منورہ میں خاص احتیاط کرتے ہیں. مدینہ منورہ کا جو خاص وظیفہ ہے وہ ادب ہے. ادب میں ذرا سے بھی کمی آئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان ہو رہا ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں. تو حدیث مبارکہ کی سماعت کے وقت بھی یا اس کی مجلس میں بھی خاص طور پر یہ ادب ملحوظ رہنا چاہیے. آگے مسلمانوں کے باہمی اخوت اور بھائی چارے پر ارشاد ہوا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں. تو معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو وہ دونوں مسلمان ہی ہیں. مسلمانوں کے درمیان بھی اگر لڑائی ہو جائے تو ان میں سے کوئی بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں چلا گیا، ہیں دونوں مسلمانوں کے ہی گروہ. ایک بات، اور ان میں جنگ بھی ہو سکتی ہے آپس میں، ٹھیک ہے، جیسے حضرات صحابہ اکرام میں بھی ہو گئی تھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کا کیا فریضہ ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بھائی اصلاح کرواؤ، صلح کرواؤ، ان کی آپس کی رنجشیں اور رقابتیں دور کرواؤ. اور اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کروانے کی کوشش کے باوجود ایک گروہ صلح پر آمادہ ہو گیا، دوسرا نہیں ہو رہا، تو اب کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے تم اس سے لڑو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو عدل اور انصاف کے ساتھ دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرواؤ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ صلح کروانے والوں کو، بے شک اللہ عدل و قسط کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں. پوری دنیا کا ہر مسلمان میرے اور آپ کے لیے بھائی ہے. اور یہ کیسا بھائی کہ اس کی فکر ہی نہ ہو، یہ کیسا بھائی کہ اس کے احوال ہی نہ پتہ ہو، یہ کیسا بھائی کہ اس کی مشکل میں مصیبت میں اس کی مدد کرنے کو کچھ کوشش نہ کروں. یہ کیسا بھائی چارہ ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث مبارکہ میں کل جسد الواحد کے الفاظ استعمال کیے، ایک جسم کی مانند پوری امت. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ایک آنکھ کو تکلیف ہو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، چین نہیں آتا جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو. تو مسلمانوں کے یہ حال ہونے چاہیے. آج بدقسمتی سے ہمیں تقسیم در تقسیم در تقسیم کر کے، اور یہ جو باؤنڈریز ہیں نیشنل باؤنڈریز، جن کا اپنا ایک شرعی حکم ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم اپنا مسئلہ نہ سمجھیں. نہیں، وہ تو فلسطین تو بس وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ تو ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا ہم سے کیا لینا دینا. نہیں بھائی، دنیا بھر میں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوگا وہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، مجھے اور آپ کو اس کو محسوس کرنا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ جو بھائی چارہ ہے اور یہ جو تعلق ہے، یہ خراب کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے؟ 6 باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور بظاہر ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، اتنی عام ہے کہ ان کا گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو چکا، لیکن یہ اس کی وجہ سے دل ایسے خراب ہو جاتے ہیں آپس میں کہ پھر اتحاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلا حکم لا یسخر قوم من قوم. دیکھو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. بھئی مذاق تم ظاہر پر اڑاتے ہو تو اس کا باطن کیسا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو مذاق اڑانا ایک ہے، مزاح دل لگی لائٹ موڈ میں کوئی بات کرنا،
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ خوشگوار انداز میں کوئی بات کہنا جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دل آزاری نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو۔ آج کل ہمارے ہاں جو یہ جتنے لطیفے ہیں، وہ لطیفہ لطیفہ ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں جھوٹ نہ ہو، وہ لطیفہ لطیفہ ہی نہیں ہوتا جب تک کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، کسی پر کسی کی تحقیر اور توہین نہ ہو رہی ہو۔ میمز بنتی نا، یہ میمز کیا ہیں؟ آپ غور کریں نا، یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مزاح اور دل لگی اور خوشگوار موڈ میں کوئی بات کہنا، وہ ایسا تھا جس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ عنایت فرما دیں۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا جاؤ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ صحابی ذرا پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے تو سواری کے لیے چاہیے، آپ بچہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جو اونٹ بھی دوں گا کسی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو اب اس میں کوئی خلاف حقیقت بات بھی نہیں تھی۔ وہ ایک خاتون آئیں تو آپ نے کہا کہ بھئی کافی بوڑھی خاتون تھی، بزرگ تھی، آپ نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ پریشان ہو گئے، تو آپ نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے مذاق اڑانا جس کو تمسخر کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتا کس چیز پر ہے؟ نارملی کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے جس پر انسان کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کی شکل و صورت پر، اس کے قد کاٹ پر۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے گیون ہے نا، اس میں اس کا تو اپنا کوئی اختیار نہیں۔ تو اچھا، یہ بے تکلفی کی علامت بن گیا ہے۔ بے تکلف دوستوں میں جب تک اس کا مذاق نہ اڑائیں تب تک کیسی دوستی؟ وہ دوستی کیا جس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑا۔ لیکن ایک دو دفعہ وہ برداشت کر لے گا، کبھی نہ کبھی دل پھٹے گا اس کا، اور جب دل پھٹے گا تو پھر اس کو جوڑنا ناممکن ہو جاتا۔ آگے اچھا، عام طور پر قوم کے لفظ میں مرد عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں، لیکن آگے کہا ولا نساء من نساء، دیکھو عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ عورتوں کا الگ ذکر کیوں؟ ایک رائے یہ کہ اس لیے کہ بھائی یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مرد عورتیں ساتھ بیٹھیں اور مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، عورتیں مردوں کا مذاق اڑا رہی ہوں، یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مرد مردوں کا ہی اڑائیں گے، عورتیں عورتوں کا ہی اڑائیں گے، ان کی مجلسیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور بھی اس میں آ رہا ہے۔ دوسری بات ولا تلمزوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ کو تانے نہ دو۔ اپنے آپ کو کون تانے دیتا ہے؟ مراد یہی ہے ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ کہا جا رہا ہے تم کسی کو تانا دو گے، یعنی کسی کے منہ پہ اس کی برائی کرنا، اس کے عیب اس کے سامنے ظاہر کرنا، مجمع کے سامنے اس کے عیب ظاہر کر دینا، اس سے روکا گیا۔ اور کہا دیکھو یہ تم دوسرے کو عیب لگا رہے ہو، اللہ کہہ رہے نہیں تم اپنے آپ کو عیب لگا رہے ہو۔ بھئی وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، اس سے مسلمانوں کے دل آپس میں خراب ہو رہے ہیں، نقصان تمہارا ہے۔ تو اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ یہ بھی کیا ہے؟ بے تکلفی میں سمجھا جاتا ہے، چلتا ہے، کوئی بھی نام رکھ دیا، اور وہ نام بھی عام طور پر اس کے کسی کمی یا ظاہری نقص کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آدمی کس چیز پر اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کتنی عام ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں، کتنی عام ہے، اور اللہ نے ایکسپریسلی منع کیا وہ مت کرو۔ اگلی آیت اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بہت زیادہ گمان، بہت زیادہ خیالات کسی کے بارے میں، جس کو کہا جاتا ہے نا پہلے سے اندازے لگا لینا، یہ تو ایسا ہوگا اور یہ تو ایسا ہوگا اور یہ تو ایسا ہوگا۔ نہیں بھائی، کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بلا وجہ کسی کے ساتھ برا گمان کرنا یہ گناہ کا کام۔ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن سے کام لیا جائے، اچھا گمان رکھا جائے اس کے بارے میں۔ آپ بتائیں، دیکھیں رویہ پورا چینج ہو جائے گا نا۔ بدگمانی اگر کریں گے تو ہر وقت نیگیٹو رہیں گے ایک دوسرے کے بارے میں، ہر وقت نیگیٹیوٹی رہے گی، اور معاملات کبھی بھی صحیح نہیں چلیں گے۔ ہاں، کسی کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ معاملہ کریں گے، بہت خوبی سے معاملات آگے چلیں گے، بہت خوبی سے چلیں گے۔ آگے کا ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ پہلے سے فلاں کے بارے میں گمان قائم کر لیا یہ ایسا کرتا ہوگا، اور اب اس کی پرائیویسی
اور اس کے جو تنہائی ہے اس میں مخل ہو رہے ہیں، کسی طرح اس کی کوئی ایسی بات پتہ چل جائے مجھے، اور جیسے ہی ہاتھ لگ گئی اب کیا کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو ایک دوسرے کے سامنے پیٹھ پیچھے غیبتیں مت کیا کرو، کسی کی کوئی برائی ہاتھ لگ گئی تو شریعت کیا کہتی ہے، کسی کی کوئی برائی اگر تمہارے علم میں آئی ہے، اگر تم اس کی اصلاح کر سکتے ہو تو اصلاح کرو، ورنہ پردہ پوشی کرو، اس کے عیب کو چھپاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیوب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب کو چھپائے گا، ساری انسانیت کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن یہ کیا کہ تمہیں کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے، اس کو تو کچھ کہہ نہیں رہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں لوگوں میں اس کی برائی ہو رہی۔ اور یہ غیبت تو ہم اگر اپنی گفتگوؤں کا جائزہ لیں نا، صبح شام ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، صبح شام۔ حالانکہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں جو شدت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی ہے، اور یہاں خود آگے الفاظ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اس کو تشبیہ دی ہے، کہا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے، فکرہتموہ، اس سے تو تمہیں بڑی گھن آتی ہے، بڑی کراہیت آتی ہے۔ تو یہ غیبت اس کے سوا اور کیا ہے؟ ایک تو بھائی ہے وہ مسلمان، ابھی سارے بھائی ہیں، ابھی پیچھے آیا۔ دوسرا، جس طرح تمہارا مردہ مسلمان بھائی ہو، وہ موجود نہیں ہے محفل میں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، اپنی طرف سے کوئی دفاع کر سکے، اور تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہے ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مردہ مسلمان بھائی کا تم گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ تو ان 6 یہ جو اخلاقی اور زبان کے گناہ ہیں، ان پر اگر قابو پا لیا جائے تو یہ جتنی ناچاقیاں ہیں، جتنی رنجشیں ہیں، جتنی ناراضگیاں ہیں، آدھی سے زیادہ ختم ہو جائے مسلمان معاشروں سے۔ اس پر خاص محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ قاف، یہاں سے قرآن حکیم کی آخری منزل شروع ہوتی ہے، اور اس پوری منزل کا جو مرکزی عنوان ہے، ہر صفحے پر بار بار دہرا کر آ رہا ہے، وہ ہے سبق کی دہرائی، آخرت کے سبق کی دہرائی، قیامت کے مناظر، جنت جہنم کے احوال، موت کے مناظر بار بار دہرائے گئے۔ درمیان میں چند مدنی صورتیں آئیں گی جن میں پھر کچھ احکام کی ریویژن کروائی گئی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اب ریویژن ہو رہا ہے، جو کچھ اب تک پڑھا گیا ہے اب اس کو ریوائز کر لیا جائے، عمل کا جذبہ فراہم ہو جائے آخرت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ترغیب ہو جائے۔ سورہ قاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے خاص محبت تھی، خاص آپ کو تعلق تھا۔ جمعے کے دن جو خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے، اس خطبے کے دوران اکثر سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو خطبہ کیا ہے جمعے کا؟ یاد دہانی ہے، تو یاد دہانی کے لیے آپ اس صورت کو کثرت سے استعمال فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں جن کا حجرہ مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ میں روٹیاں ڈال رہی ہوتی تھی اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہوتی تھی خطبے کی، تو کہتی ہیں میں نے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف سن کر یاد کر لی، اتنی دفعہ آپ علیہ السلام نے سورہ قاف خطبے میں اس کی تلاوت فرمائی۔ عام طور پر آپ فجر اور جمعے کی نمازوں میں بھی اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر لوگوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، ایسی حالت سے تو دوبارہ زندہ کیا جانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کا جواب، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے حصوں میں سے جو کچھ کھا کر کم کرتی ہے، جو کچھ ان کے جسم کا حصہ مٹی میں تبدیل ہوتا ہے، اس کا ہمیں پورا علم ہے، ایک ایک ذرے کا ہمیں علم ہے۔
وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ کر کے رکھتی ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، دراصل انہوں نے سچ کو اس وقت جھٹلایا جب یہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھائے گئے، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، باغات اور فصلوں کا اگنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے ہم تھک گئے کہ اب دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ تو دوبارہ پیدا ہونے کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور اعتراض مشرکین کا یہ تھا کہ بھئی قیامت کے دن اگر ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہر انسان کی ہر پوشیدہ اور ظاہر بات معلوم ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں بڑی بڑی باتیں تو پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم تنہائیوں میں چھپ کر جو کچھ کریں وہ بھی اللہ کو پتہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کی صفت علم پر اعتراض تھا، جواب دیا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات تک سے ہم واقف ہیں، وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہرک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں، اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے۔ اور رہی بات کہ یہ سب چیزیں محفوظ کیسے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس وقت بھی اللہ کا علم کامل ہے جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ایک نگران مقرر ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہے۔ پورا زندگی بھر کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے بھی واقف ہے، صرف ظاہر سے نہیں، نیتوں سے بھی واقف۔ موت کے مناظر، قیامت کے احوال، جہنم کا جو جس انداز میں یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ فصاحت و بلاغت کا عروج ہے۔ ایک صاحب جو فرانس کے علاقے میں، ان کا بطور داعی اسلام بڑا کردار رہا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب معروف ہیں، تو عربی زبان پر بھی غیر معمولی دسترت حاصل۔ ان کے کچھ دوست تھے مستشرقین، مستشرق کون ہوتے ہیں؟ جو غیر مسلم اور مشرقی علوم میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ تو کوئی جرمن تھا، کوئی تھا، کوئی تھا، یورپین لوگ تھے، اور عربی میں بڑی انہوں نے مہارت پیدا کی ہوئی تھی ان لوگوں نے۔ اور وہ بار بار اس پر اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ قرآن کوئی معجزانہ کلام ہے، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی معجزانہ کلام ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ہم خود کوشش کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں، کچھ ایک عبارت تیار کرتے ہیں، جتنی فصیح اور بلیغ اور مشکل عربی میں تم لکھ سکتے ہو، ذرا جہنم کے احوال کو جمع کرو ایک پیراگراف۔ وہ ہر ایک نے اپنی اپنی سی کوشش کی، اور اپنے تئیں بڑا اس نے تیر مارا۔ انہوں نے کہا یہ آؤ سورہ قاف کی صرف ایک آیت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک آیت، سورہ قاف کی آیت نمبر 30، ارشاد ہوا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ یعنی یا تو وہ پریشان ہو کر کہے گی کہ ابھی بھی لوگ باقی ہیں، اور یا پھر وہ غصے میں اور دھاڑے مار مار کر کہے گی اور بھی ہیں تو اور بھی لائیے، بڑی جگہ ہے ابھی۔ یہ ایک آیت ایسی تھی کہ اس کے آگے ان سب نے گھٹنے ٹیک دیے کہ قرآن کا مقابلہ نہیں، قرآن جس انداز میں بیان کر رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اس آیت کو طاری کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے اس جہنم کی ہولناکیوں کو۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا اس جہنم کو کل قیامت کے دن 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، پھر بھی وہ قابو نہیں آ رہی ہوگی، غصے سے اور دھاڑنے میں قابو نہیں آ رہی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما یلیق بشانہ، اب جیسے اللہ کی شان کے موافق متشابہات میں سے اپنا قدم مبارک اس پر رکھیں گے تو اس کو کچھ سکون ملے گا۔
یہ اس کی ہولناکی کا عالم۔ دوسری طرف وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت اتنی قریب کر دی جائے گی تقوی والوں کے لیے کہ وہ ذرا بھی دور نہیں ہوگی، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وہ بہت مشقت کر کے سفر کر کے جنت کی طرف جائیں، نہیں، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ جنت وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا، کس سے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص سے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہے اور جو اپنی نگرانی کرنے والا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کہ اس کا نفس اسے کسی گناہ پر آمادہ نہ کر بیٹھے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو خدا رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا رہتا ہے، ایک تفسیر کے مطابق یہ ترجمہ ہے، رحمان کو دیکھے بغیر رحمان سے ڈرتا رہتا ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں، پوشیدگی میں رحمان سے ڈرتا رہتا ہے، بالغیب یعنی تنہائی میں، خود تنہائی میں رہتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو نیک بننا بہت آسان ہے، اصل تو امتحان تنہائی کا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت دعا سکھائی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری جو پوشیدہ زندگی ہے نا، تنہائی والی زندگی، اس کو میری اعلانیہ زندگی سے بہتر بنا دے، بہتر بنا۔ وجعل علانیتی صالحہ، ہاں میری اعلانیہ زندگی کو بھی صالح بنا، وہ بھی نیک ہو، لیکن پوشیدہ زندگی زیادہ نیک ہو۔ یہ ہے نیک آدمی کی علامت، جس کی تنہائی اس کی ظاہری زندگی سے زیادہ نیک ہو۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ ایسا دل لے کر قیامت کے دن حاضر ہوا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وہی دل کی بات ہو رہی ہے، اس دل کو محفوظ رکھ کے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہمیشہ کی زندگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سورۃ الذاریات، شروع میں قسمیں آئی ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یا تو ہواؤں کی قسمیں ہیں یا فرشتوں کی، دونوں طرح سے تفسیر کی گئی۔ اور جواب قسم کیا ہے، کس بات پر قسم ہے؟ قیامت کے اوپر۔ والذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور پھر ان کی کہ جو کہ چیزوں کو تقسیم کرتی ہیں، یعنی وہ بادل پانی برساتا ہے، اس سے رزق پیدا ہوتا ہے اور رزق تقسیم ہو جاتا ہے ساری مخلوق میں۔ یا یہی ساری قسمیں فرشتوں کی ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کس بات پر گواہ ہیں؟ انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی بڑی خوبصورت صفات آگے بیان ہوئی۔ فرمایا دنیا میں یہ جو جنتی لوگ ہیں، یہ ان کی روش کیا تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے وقت بہت کم سوتے تھے، رات کے وقت بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے۔ کم سو کر کیا کرتے تھے؟ رات بھر عبادت ہی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کے کام تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رات کے اختتام پر، سحری کے موقع پر استغفار کرتے ہیں کہ اللہ عبادت کا جو حق تھا وہ پھر بھی ہم سے ادا نہ ہوا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال و دولت میں سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق اللہ نے رکھا ہے۔ یہ جو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ انہی کا حق ہے جو ہمارے مال میں اللہ نے رکھا ہے امتحان کے لیے کہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، امتحان۔ اور محروم کو الگ بیان کیا، سوال کرنے والے کو الگ بیان کیا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا محروم نہ ہو، تو یا تو آدمی تحقیق کر کے اور دیکھے کہ اگر بھئی مستحق نہیں ہے تو چھوڑ دیں، لیکن اگر تحقیق نہیں کر سکتا تو پھر معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے اگر کچھ دے دیتا ہے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے اجر کی امید ہے۔ اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکرے جو اس سے پہلے ہم تفصیل سے دیکھ چکے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت، سیدنا لوط علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کا آنا عذاب دینے کے لیے، قوم عاد، قوم سمود
ان سب کے تذکرے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ 2 3 3 آیات میں مختصر کیا گیا۔ آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی ان لوگوں سے اب منہ موڑیے، آپ پیغام پہنچا چکے، یہ مان نہیں رہے، منہ موڑ لیجئے۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ، بس آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت کرنے والا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ کفار تو نہیں مانیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیے، اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیے۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں عبادت کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک ہے وہ عبادات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ جس سے اللہ کو پوجا جائے، اللہ کی پرستش کی جائے، ڈائریکٹ فارمز آف عبادہ جو کہلاتی ہیں، براہ راست عبادت، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، اور اسی طریقے سے قربانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ڈائریکٹ فارمز آف عبادت ہے۔ اور بقیہ جو ساری زندگی میں ہم جائز کام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، معاش کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، ان سب پر عبادت والا اجر انڈائریکٹلی ملنے لگتا ہے اگر 2 شرائط پوری ہو جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ظاہر ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اصلاً اس آیت میں ڈائریکٹ فارمز آف عبادات مراد ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج کریں، ہم بقیہ سارے اعمال عبودیت انجام دیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے، لیکن چونکہ ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، گھر والے بھی ہیں، پھر دین کی بھی مسجد سے باہر کی ذمہ داریاں ہیں بہت ساری، تو بندے مومن کا ذوق یہ ہے، یہ ذوق عبادت یہ ڈیولپ نہیں ہوا تو آدمی نیک آدمی نہیں ہوا ابھی۔ ذوق یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ پر چھوڑا جائے تو میں تو 24 گھنٹے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤں، جیسے بہت سے معتکفین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے ہیں نا۔ تو اصل ذوق یہ ہونا چاہیے۔ ہاں پھر ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، شریعت نے کچھ ذمہ داریاں لگائیں، اس کے لیے باہر جانا پڑے گا تو جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں اس آیت سے جو تصور سامنے آنا چاہیے۔ لوگوں نے اس آیت کا آج کل وہ دوسرا والا مفہوم زیادہ لیا ہوا ہے کہ پوری زندگی چونکہ وہ انڈائریکٹلی عبادت ہے تو بس پوری زندگی میں ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے اس ذوق عبادت کی نفی ہو جاتی ہے جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا ہے۔ تو اصل مطلوب یہی ہے، وہ جو ہم نے سورہ حج میں دیکھا تھا کہ جہاد، قتال، اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، یہ سب چیزیں بھی کیوں مطلوب ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں حکومت اور تمکن عطا کریں وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ ٹھیک، تو اصل یہ مقصودی چیزیں ہیں، باقی سب ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الطور، اس میں بھی ابتدا میں کچھ قسمیں آئی ہیں اسی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ والطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور پہاڑ میں کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، تورات عطا کیا جانا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اور قسم ہے اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے پر لکھی ہوئی ہے۔ تورات بھی مراد ہو سکتی ہے جو پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی عطا کی تھی، اور لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتے جو اللہ کے پاس آسمانوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ بیت معمور کیا چیز ہے؟ 7ویں آسمان پر اللہ کی عبادت کا مرکز، اور معراج والی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کا ہر آسمان میں ایک مرکز ہے، جیسے زمین پہ کعبہ ہے، کعبے کے عین اوپر ہر آسمان میں،
اور بیت معمور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے زندگی بھر اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف۔ والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم آسمان، والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی قسم، کس بات پر؟ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، دنیا میں یا آخرت میں، قیامت۔ اس کے بعد اہل کفر کا انجام بیان ہوا کہ ان کے لیے جہنم ہے، اہل ایمان کے لیے جنت کے نعمتوں کے بیان کے درمیان ایک بڑی زبردست بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو جنت میں انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر والدین اپنے اونچے کثرت سے اعمال کی وجہ سے جنت کے کسی بہت اونچے مقام پر، اولاد اتنا عمل نہیں کر سکی لیکن ہے ایمان والی، جنت میں پہنچ تو گئی لیکن والدین کے مقام کو نہیں پہنچ سکی، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ یہ نہیں کہ والدین کو اٹھا کے نیچے لایا جائے، اولاد کو اٹھا کے اوپر والدین کے پاس، ایک پورے خاندان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، اور کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کی شان رحمت۔ تو اپنی اولاد کی فکر کہ کل جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہر سعادت مند باپ کی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے، سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے۔ اور پہلے مرحلے میں، یعنی مسلمان ہے تو انشاءاللہ بالآخر تو جنت جانا ہی ہے، لیکن پہلے مرحلے میں جہنم سے بالکل محفوظ رہتے ہوئے اول وہلے میں جنت میں جانا، اس کی فکر۔ پھر جنت کی بہت سی نعمتوں کا بیان، اور کفار کے پھر اعتراضات کا، ان کے شکوک شبہات کا جواب سوالیہ انداز میں، بڑا خوبصورت مقام ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے شاعر لوگ وقتی طور پہ مشہور ہوتے ہیں، ان کا کلام مشہور ہو جاتا ہے، پھر تاریخ کے صفحات میں غائب ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا معاذ اللہ۔ یا ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں؟ ام یقولون تقولا، کیا یہ کہتے ہیں ان صاحب نے یہ قرآن خود ہی گڑھ لیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ کسی شے کے بغیر خود بخود پیدا کر دیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں؟ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ یہ طے کریں گے کون نبی ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے۔ ام ہم المسیطرون، یا کیا یہ اللہ کے خزانوں پر داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اور ام لہ البنات ولکم البنون، تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں ہوں۔ ام تسألہم اجرا، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں، کوئی اجرت مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہے ہیں اور تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ اور آخری بات، ام یریدون کیدا، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، کوئی سازش چلنا چاہتے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ بار بار سوالات سوالات سوالات، ظاہر ہے سب کا جواب نفی میں ہے، سب باتوں کا جواب نفی میں۔ اصل بات کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے یہ لوگ دیکھ بھی لیں، ان کو ہم کوئی معجزہ دکھا بھی دیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہی ہے، مانیں گے پھر بھی نہیں۔ بس اے نبی آپ تو صبر کیجئے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ تو اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے۔ آگے الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہر وقت ہیں، ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی حال ہم سے پوشیدہ نہیں، بس آپ صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کیجئے اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ سورۃ النجم، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ وہاں پہلے رکوع میں واقع معراج کا جو زمینی سفر ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، وہ اس کا ذکر وہاں تھا۔ جو معراج ہے،
جو آسمان کی بلندیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اے مکے کے لوگوں تمہارے یہ ساتھی یہ نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا کوئی فرمان وحی سے باہر نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی حجیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی، ذو مرہ، جو قوت کے حامل ہیں، فاستویٰ، چنانچہ وہ فرشتہ سامنے آیا، وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ بلند افق پر چھایا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بعض مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل فرشتوں والی صورت میں دیکھا ہے، پورے کے پورے آسمان پر چھائے ہوئے، اور بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان کے 600 پر تھے۔ سورہ فاطر میں آیا ہے فرشتوں میں سے بعض کے 2 ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ فرشتوں کے سردار ہیں سیدنا جبرائیل، 600 پروں کے ساتھ پورے آسمان پر چھائے ہوئے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب آئے، فتدلی، اور جھک پڑے، فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گئے۔ یہ انتہائی قرب کی علامت ہوتی تھی عرب میں کہ کوئی شخص اپنی کمان دوسرے کی کمان سے ملا دے، تو انتہائی قرب کی علامت ہوتی تھی۔ تو فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گئے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس طرح اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ وحی نازل فرما دی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ نبی نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، اس کو جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ہاں اس فرشتے کو ان پیغمبر نے ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا۔ وہ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ لغوی معنی بیر کا درخت، المنتہا جو اس فزیکل کائنات کا آخری سرا ہے، اس سے آگے کائنات ختم، اس سے آگے کیا ہے وہ بس اللہ ہی ہے، وہ آخری انتہا۔ اب وہ یہاں سدرہ کا لفظ استعمال تو ہوا ہے، لیکن کیا وہ واقعی بیری کا درخت ہے؟ ظاہر ہے یہ متشابہات میں سے، ہم نہیں اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج والی روایات ہیں ان میں بیان فرمایا کہ اس پر ایک نور چھایا ہوا تھا اس پوری جگہ پہ، اور سنہری پروں والے فرشتے بھی آپ نے وہاں دیکھے۔ اس سدرۃ المنتہا کے پاس کیا ہے؟ عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس وہ جنت ہے کہ جو اہل ایمان کا ٹھکانہ بننے والی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب جنت کا بھی نظارہ کرایا گیا اور جہنم کے بھی نظارے کروائے گا، اور باری تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی۔ ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی، جو اللہ نے دکھایا خوب دیکھا، اور حد میں رہی، جو اللہ نے نہیں دکھانا تھا نہیں دیکھا۔ اب باری تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، یہ صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ اختلافی مسئلہ چلا آ رہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیدار نہیں ہوا، اللہ تو نور ہے، نور کو کیسے دیکھا جا سکتا۔ سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر چند صحابہ ان کی رائے تھی کہ نہیں دیدار ہوا ہے، دونوں امکانات۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے عمل سے بھی براہ راست تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایسا اختلاف ہے جو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، تو دونوں طرف آراء ہیں، دونوں طرف دلائل۔ ہاں ایک بات طے ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں ضرور دیکھی، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اہل جنت کے احوال دیکھے، اہل جہنم کے احوال دیکھے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے مختلف مظاہر دیکھے۔ یہ سورہ نجم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل سورت باقاعدہ حرم مکی میں کھڑے ہو کر، جب سارے مشرکین کے بڑے بڑے سردار بھی جمع تھے، آپ نے تلاوت فرمائی، کچھ مسلمان بھی تھے مشرکین بھی تھے۔ اس سورت کی آخری آیت آیت سجدہ ہے، تو جب آپ علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت فرمائی تو مسلمان تو سب کے سب سجدے میں گر گئے،
جتنے مشرکین تھے وہ بھی بلا اختیار بے ساختہ سب سجدے میں گر پڑے، یہاں تک کہ صرف ایک امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا آقا تھا، تو اس نے سجدہ تو نہیں کیا، کچھ مٹی لے کر اپنے یعنی ماتھے پہ ہلکی سی مل دی، اس پر آپ نے اس کو بددعا بھی دی کہ یہ مارا جائے گا، اور بدر میں پھر وہ ختم ہوا۔ تو ایسی تاثیر تھی قرآن مجید کی۔ سورۃ القمر، اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شق قمر کا واقعہ ذکر کیا، چاند دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ ایک چاندنی رات تھی مکہ مکرمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مشرکین کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے جبل ابو قبیس کے اوپر۔ یہ جبل ابو قبیس جو حرم مکی میں جو مسعی ہے، جہاں سعی ہوتی ہے، اس سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک سامنے ایک پہاڑی سی ہے جس کے اوپر شاہی محل بنا ہوا ہے، اس کو وہ جبل ابو قبیس، اور روایات میں پتہ چلتا ہے یہ پہلا پہاڑ ہے جو پانی سے برآمد ہوا، پہلی زمین مکہ کی ہے جو پانی سے برآمد ہوئی، پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، اس کے اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف مشرقی جانب چلا گیا، دوسرا مغربی جانب چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے کہا، اے لوگوں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ٹکڑے واپس آ کر مل گئے۔ اب جو دیکھا تھا اس کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ماننا تو تھا نہیں، تو کہہ دیا ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے پر کیا تبصرہ فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ آپ فرماتے ہیں نا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جمع فرمائیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت ہی ہے، تو اب قیامت کی تیاری کرو۔ تو قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ لیکن وہیں یرو آیتیں یعرضو، ان لوگوں کا حال یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں انہوں نے منہ ہی موڑنا ہے۔ وہ یقولوا سحر مستمر، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ قیامت کے احوال بیان ہوئے، حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان سب حضرات کے واقعات مختصر ذکر ہوئے۔ ایک آیت جو اس صورت میں 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، بعض لوگ اس سے غلط نتائج نکالتے ہیں۔ آیت نمبر 17، 22، 32، 40 4 دفعہ آئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن تو بہت آسان ہے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ دوسری طرف یہ مولوی لوگ ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں تو قرآن بڑا مشکل ہے، اور یہ تو جب تک 15 علوم نہ سیکھ لو اور جب تک سالوں نہ لگا لو قرآن سیکھنے میں تب تک قرآن کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش مت کرو لغت سے ورنہ گمراہی ہو جائے گی، ہو جائے۔ تو ہم اللہ کی بات مانیں یا مولوی کی بات مانیں؟ اب یہ سوال ہوگا تو ظاہر ہے اللہ کی ماننی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود پڑھو خود سمجھو، بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ ہے، خود آیت میں ایک لفظ ہے جس سے صرف نظر ہو رہا ہے، جس سے یہ مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے۔ خود آیت کہہ رہی ہے، مطلق نہیں چھوڑا، انکنڈیشنل نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، ایک لفظ اضافی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ احکام نکالنے کے لیے کس نے کہا کہ یہ آسان ہے؟ کس نے کہا؟ کہیں نہیں۔ عقائد ثابت کرنے کے لیے کس نے کہا یہ آسان ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ خود قرآن بتا رہا ہے کس کام کے لیے آسان ہے، جو اس کا بنیادی پیغام ہے، بنیادی پیغام جو ہم ہر صفحے میں دیکھ رہے ہیں، جو اس آخری منزل کا اصل موضوع ہے۔ وہ تو آدمی ترجمہ بھی صرف پڑھ لے، عربی نہ بھی آتی ہو، صرف ترجمہ پڑھ لے، اس کے سامنے وہ پیغام واضح ہو جائے گا، بہت اچھی بات۔ لیکن نکاح اور طلاق کے مسئلے وہ قرآن سے حل کرنا شروع کر دے،
وہ عقیدے کے مسئلے قرآن سے حل کرنا شروع کر دے بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی تربیت کے، ایسی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں جس کا مشاہدہ آج چاروں طرف ہم اپنے معاشرے میں چاروں طرف کر. تو خود آیت واضح کر رہی ہے کہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہ بات دیکھ چکے، قرآن کے 5 مضامین ہیں جن میں سے 2 خصوصی مضامین ہیں، 3 نصیحت پر مبنی مضامین، ایک عقیدہ، ایک احکام کمانڈمنٹس حلال حرام جائز ناجائز، یہ کرو یہ نہ کرو، اور 3 تذکیر کے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان، تاریخ کا بیان، اور موت اور اس کے بعد کے واقعات، آخرت کا بیان. تو یہ آخری 3 مضامین اس کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے. ہر شخص ترجمہ پڑھنا چاہیے، علماء کے لکھے ہوئے ترجمے. بھائی علماء نے ترجمے کیوں لکھے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے لکھے ہیں نا، ان کو تو ترجموں کی ضرورت نہیں. پڑھیں ترجمے سے، کس نے روکا؟ لیکن گڑبڑ کیا ہوتی ہے، احکام والی آیات، عقائد والی، وہاں پر بھی اپنی رائے زنی شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہ ہے گڑبڑ. اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی علماء کی سرپرستی میں رہتے ہوئے قرآن کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی آیت سے بعض اوقات کوئی تذکیری موضوع نکل رہا ہوتا ہے، ایک ہی آیت سے کوئی عقیدے کا مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نے سورہ صافات میں دیکھا تھا، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، اس سے عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اب وہ تو عالم ہی نکالے گا نا وہ مسئلہ، وہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کو لوگ بہت غلط استعمال کرتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے. سورۃ الرحمن، عروس القرآن، قرآن کی دلہن، اور عجیب اس کا آہنگ ہے، عجیب اس کی تاثیر ہے. ایک آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی، 31 مرتبہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. واحد صورت ہے جس میں ہر آیت میں جنات سے بھی خطاب ہے، انسانوں سے بھی خطاب، ہر آیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ بھائی جنات تم سے اچھے رہے، ایک خاص معاملے میں جنات تم سے آگے نکل گئے. میں نے جب ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور یہ آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، تو جنات اس پہ خاموش نہیں رہتے تھے، جواب دیتے تھے. کیا جواب دیتے تھے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. فلک الحمد، ساری کی ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے اس جواب کو پسند فرمایا. تو ویسے ہی یعنی جب بھی آدمی تلاوت کر رہا ہو ذہن میں کم سے کم یہ مفہوم ہونا چاہیے. موضوع اتنا سادہ ہے، اتنا واضح ہے کہ صرف ترجمہ کفایت کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، وہ رحمان ہی تو ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. یہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اس کو بات واضح کرنا سکھائی. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، یہاں نجم سے مراد ستارے نہیں ہیں بلکہ بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا. ووضع المیزان، اور اس میں ترازو قائم کی. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں، ترازو میں ظلم مت کیا کرو. واقیموا الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو. ولا تخسروا المیزان، اور تول میں کمی مت کیا کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا. فیہا فاکہہ، اسی میں میوے ہیں. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے شگوفوں والے درخت بھی ہیں. والحب ذو العصف، اور بھوسے والا غلہ بھی ہے. والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرت کی نشانیوں کا انکار کرو گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقوں کا بھی وہی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی. دونوں مشرق دونوں مغرب، یعنی گرمیوں میں آپ جانتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ سردیوں کے مقابلے میں مختلف ہو جاتی ہے، دو الگ الگ انتہاؤں پر چلا جاتا ہے. تو دو مشرق دو مغرب سے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی، اور بھی تفسیریں ہیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو چلایا جو آپس میں ملتے تو ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی حد میں رہتا ہے۔ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس کی ساری صفات تبدیل ہو جاتی ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، ٹیمپریچر بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، دور تک دو سمندر ساتھ بہہ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے۔ کیا اللہ نے یہ علم سکھایا انسان کو، یہ کشتیاں بنانے کا علم براہ راست اللہ نے سکھایا۔ کہاں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دو دفعہ قرآن میں آیا، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں۔ تو عجیب اللہ نے یہ علم سکھایا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈالیں وہ ڈوب جائے، اور یہ ٹنوں وزنی جہاز، سارا دنیا کی 80% تجارت سمندری رستوں سے ہوتی ہے، پانی پر سارا سامان تیر رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، اصل بات کیا ہے، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا، سب ختم ہونے والا، سب فنا ہو جائے گا، صرف ایک چیز باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کے رب ذو الجلال والاکرام ہی کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر شے کو فنا ہے، لہذا موت تمہیں بھی آئے گی، اس کائنات پر بھی فنا واقع ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ ہی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، كل يوم هو في شأن، ہر روز وہ کسی نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی ہر وقت کائنات کی تدبیر میں اس کی کسی نئی شان کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسانوں اور جنات کے لیے اب تنبیہ، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری مخلوقوں، دو بھاری مخلوق، ان کو اللہ نے روح عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے، ان دونوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، ان دونوں کے لیے جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک فیصلہ ہوگا، بڑی بھاری مخلوقات ہیں، اے دو بھاری مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، ان قریب تمہارا حساب ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو ذرا پار نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ یہاں بھی بعض لوگوں نے عجیب کرشمہ سازی کی ہے کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آسمان و زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک بڑی طاقت نہ ہو۔ آج ہمارے پاس وہ طاقت آ گئی ہے، اب راکٹ ٹیکنالوجی ہے اور اسپیس ٹیکنالوجی ہے، اور اب ہم آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل جاتے۔ کیا مطلب آدمی سر پیٹے ماتم کرے، کیا سلوک ہو رہا ہے یہ قرآن کے ساتھ؟ یہاں آسمان و زمین کی حدود کی بات ہو رہی ہے۔ آسمان و زمین جب قرآن کہتا ہے تو پوری کائنات مراد ہوتی ہے۔ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے تو ذرا جا کر دکھاؤ، اور اللہ کی سلطنت اور حدود سے جو اس کی کائنات کی حدود ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے تو بہت بڑی طاقت چاہیے، جتنی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی، تو نہیں نکل سکتے تم اللہ کی سلطنت سے باہر۔ یہ مضمون ہے، یہاں پر حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے، پکڑ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کریں، جب مرعوب ہو جائے آدمی کسی مضمون سے نا تو ہر آیت سے بس اسی کو نکالنے کی فکر ہوتی ہے لوگوں کو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اگر تم نے کوئی بغاوت کی اور اس کی سلطنت سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کی تو تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنی بچت نہیں کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، قیامت کے حوال، فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ پڑے گا، فكانت وردة كالدهان، لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے۔ کیا مطلب؟ حساب کتاب نہیں ہوگا،
کہا جا رہا ہے کسی انسان سے یا کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر ایک کو پتا ہوگا اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے، اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنا نام اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک کو پتا ہوگا اس نے کیا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم لوگ اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، انہیں سر کے بالوں، پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ، یہ ہے وہ جہنم، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ اس جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ آگ سے پریشان ہوں گے، پانی کی طرف آئیں گے، کھولتے ہوئے پانی سے پریشان ہوں گے، آگ کی طرف جائیں گے، مستقل یہی ہو رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنو انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ جہنم کا بیان ہے اور کہہ رہے ہیں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جہنم کون سی نعمت ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا، یہ جہنم نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں قرآن میں جہنم کے بارے میں تفصیلات بتا دی، یہ نعمت ہے جو یہاں یاد دلائی جا رہی ہے۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کا یہ انعام ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں سب کچھ بتا دیا ہے پہلے سے، تاکہ تم حفاظتی تدبیر اختیار کر لو۔ اس کے بعد اہل جنت کا خوبصورت مقام بیان ہے، اور یہ اور اگلی سورہ واقعہ میں واحد مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اہل جنت کے بھی دو الگ الگ گروہوں کا ذکر آتا ہے۔ جنت میں بھی دو گروہ ہوں گے، ایک عام نیکوکار مسلمان اور دوسرے جو سبقت لے جانے والے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے چنیدہ خاص بندوں کا بیان۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ دو باغ ہوں گے، روایات میں آتا ہے ایک چاندی کا ایک سونے کا، یا ایک انسانوں کے لیے ایک جنات کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، جنتی لوگ ایسے فرش پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، جس فرش کا، جس قالین کا استر وہ موٹے اور دبیز ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی کسی پھل کو توڑنے کے لیے بھی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، جس پھل کی خواہش ہوگی وہ پوری شاخ جھک کر خود سامنے آ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، انہی باغات میں وہ نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ پھر وہی جنتی خواتین کی کیا صفت بیان ہو رہی؟ نگاہوں کو نیچے رکھنے والی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جو ایسی ہوں گی کہ ان کو اس سے پہلے کسی انسان، کسی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے کہ یاقوت اور مرجان قیمتی پتھر جیسے چمکتے ہیں ویسی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور ہے بھی کیا؟ تم دنیا میں اچھائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ سارے احسانات کریں گے کل قیامت کے دن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ہو گئی اعلیٰ ترین جنتیوں کے لیے اعلیٰ ترین نعمتیں۔ اب اس سے ذرا کچھ ہلکے درجے کی نعمتیں جو عام نیکوکار مسلمانوں کو، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بھی کسی کو مل جائے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کچھ کم درجے والے دو اور باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی مائل ہوں گے، اتنا ڈارک گرین فوائلیج ہوگا، باغات ہوں گے کہ وہ سیاہی معلوم ہو رہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں ابلتے ہوئے دو چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے، لیکن یہ دنیا کے کھجور اور انار کی طرح نہیں، یہ جنت کے کھجور اور انار ہوں گے، ذائقہ ہی الگ ہوگا، کیفیات ہی الگ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، انہی میں خوبصورت خواتین ہوں گی۔ پہلے کس چیز کو نمایاں کیا؟ خوبصورت ہونا، سیرت کا، کردار کا اچھا ہونا، پھر خوبصورتی بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ حوریں ہیں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، یعنی وہ جنت ہے جہاں کوئی پابندی نہیں، پھر بھی خیموں کے اندر ہوں گی۔
محفوظ ہوں، پوشیدہ ہوں، چھپی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کسی انسان اور کسی جن نے اس سے پہلے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ متکئین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ رف رف کہتے ہیں ایسے قالین کو جس پر خوب نقش و نگار ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اختتام ہوتا ہے اللہ کی کبریائی کے اعلان پر، بڑی بابرکت ذات ہے آپ کے رب کی، جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ بس 5-7 منٹ ہیں، 12:15 تک، 12:15 پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الواقعہ اور سورہ حدید دیکھ کر انشاءاللہ۔ سورۃ الواقعہ کے سارے مضامین وہی ہیں جو سورہ رحمان کے ہیں، سارے مضامین وہی ہیں، اور ایسا مرر امیج ہے کہ جو موضوع سورہ رحمان میں جہاں ہے اس کے اپوزٹ مقام پر سورہ واقعہ میں ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کا ایک میدان ہے اس سورت۔ اس میں بھی جنتیوں کے احوال، جنت کے دونوں گروہوں کا بیان، اور پھر جہنمیوں کے احوال کا تفصیلی بیان۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، جیسے سورہ رحمان میں آئی ہیں، یہاں پہ بھی سوالات کے انداز میں ہیں، غور و فکر کی دعوت۔ یہ بس مقام دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا ہے یہ جو تم رحم مادر میں منی ٹپکاتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس بچے کی پیدائش میں تمہارا کتنا کردار ہے، کیا کرتے ہو تم اس میں؟ اگلا سوال افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم فصلیں اگاتے ہو، باغبانی کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اَأَنتُمْ تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس بیج سے وہ فصل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کسان کیا کرتا ہے بیج ڈالنے کے علاوہ؟ اس بیج سے جو پورا اتنا لمبا چوڑا درخت باغ کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے، لہلہاتی فصلیں کھڑی ہو جاتی ہیں کھیتی کی صورت میں، وہ سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ کا۔ افرأیتم ما تشربون، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی پر غور کرتے ہو جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم ہو اس کو آسمان سے نازل کرنے والے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ پانی کے بغیر کیا حال ہو جائے انسان کا۔ اور آخری سوال افرأیتم النار التی تورون، اچھا بتاؤ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس زمانے میں درخت کی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی۔ آج جتنے بھی انرجی کے سورسز ہیں وہ کس نے عطا کیے؟ سب اللہ نے عطا کیے۔ تو یہ سارے کام اللہ کرے اور بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنا شروع کر دے، اس کے احکام کی حکم عدولی شروع کر دے، تو پھر سزا کا مستحق ہے یا نہیں؟ لہذا آخر میں کہا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کے نام کی حمد و ثنا بیان کرو، تسبیح بیان کرو جو عظمت والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کے حکم کو اپنے رکوع میں شامل کرو۔ تو ہم جو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں رکوع میں، وہ اسی آیت پر عمل ہوتا ہے۔ آخر میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور پھر وہی تینوں گروہوں کا بیان۔ جو سبقت لے جانے والے ہیں مقربین، ان کے لیے تو بہت اعلیٰ نعمتیں، پھر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں، اور پھر اصحاب الشمال یا مکذبین اور ضالین جھٹلانے والے، ان کے لیے سزا کا بیان۔ سورۃ الحدید آخری سورت آج کے مطالعے کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنیادی طور پر 2 احکام دیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ یہاں سورہ حدید سے لے کر اور 29ویں پارے کے اختتام تک، 28ویں پارے کے اختتام تک، سورہ تحریم تک 10 صورتیں آ رہی ہیں، مدنی صورتیں ہیں ساری کی ساری۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب غزوات کا سلسلہ بھی چل رہا تھا اور منافقوں کا نفاق بھی سامنے آ رہا تھا۔ تو منافقوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک تو یہ ایمان کی بار بار بات کی گئی، ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو پختہ کرو، اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے اس صورت میں بار بار۔ آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے۔
کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی اپنی اپنی زبان میں تسبیح کر رہی ہے، یا اپنے وجود سے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑی پاکیزہ ذات، وہ العزیز الحکیم، وہی اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، وہی تو ہے کہ ساری زمین کی اور آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی قدرت رکھنے والا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے، بس وہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اصل ذات اللہ ہی کی ہے، باقی تو سب مجاز ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان، آسمان سے بارش کے برسانے کا بیان، دن اور رات کے آنے جانے کا بیان۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہاں اور تم سے پختہ عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر آگے کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ کیا بخل کا مظاہرہ کر رہے ہو اور کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری میراث تو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، گویا اللہ کو نہیں دو گے، تو کیا اس کو بچا کر رکھ لو گے؟ نہیں، جب تمہارا انتقال ہوگا تو وہ کہاں منتقل ہو جائے گا؟ تمہارے ورثاء کو۔ ان کا انتقال ہوگا تو ان کے ورثاء کو۔ ان کا انتقال ہوگا ہوتے 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 جب دنیا سے آخری انسان بھی چلا جائے گا تو یہ سارا مال و دولت کس کا ہے؟ اللہ ہی کا۔ لیکن اس وقت اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اپنی زندگی میں اللہ کے حوالے کر دو تو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اعلیٰ درجات ملیں گے، ایک کے بدلے 700 یا اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ترغیب دلا رہے ہیں، بالخصوص یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کانا اجود الناس، آپ علیہ السلام ویسے ہی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان میں حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی، رمضان کا آغاز ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، بلکہ آپ کی سخاوت تیز چلتی آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ تو یہ چند آخری گھڑیاں ہیں، ان سے آدمی فائدہ اٹھا لے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دیکھیں جو ضرورت مند ہمارے ارد گرد ہوں۔ اسی طرح جو اللہ کے دین کے مختلف شعبے ہیں، جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ سورہ بقرہ میں آیا، تمہاری مالی امداد کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اس طرح مقید کر دیا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کہ وہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ معاش کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ دین اللہ کا ہے، اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ میں اور آپ اس میں کتنا حصہ ڈال لیں، یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات، میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات۔ اور اللہ دیکھیں کیسے کیسے ترغیب دلا رہا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض۔ حالانکہ مال سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو، میں بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاؤں۔ دنیا کی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، یہ آخری آیات ہیں جو ہم اس صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا اعلموا، اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ یہ تو نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، ایک دوسرے پر فخر جتلانے کا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے۔ ساری انسانیت یہی کر رہی ہے، کھیل کود ہے، تماشا، انٹرٹینمنٹ، خوبصورتی، زینت، کیسا دکھ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، اور تفاخر، میں نے یہ اچیو کر لیا ہے، میرے ساتھ والے لوگ ابھی یہاں ہیں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اور بس مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ جمع کر لو، زیادہ سے زیادہ، بس یہی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ دوسری مثال کمثل غیث، جیسے بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، کہ کسان کو اس بارش سے اگنے والی کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ اپنا زور تو دکھاتی ہے لیکن پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تم بھی بچپن میں بہت کمزور ہوتے ہو، طاقت حاصل کرتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو، سمجھتے ہو کیا کچھ کر لو گے، پھر آہستہ آہستہ عمر ڈھلنے لگتی ہے، قوتیں ڈھیلی پڑنی شروع ہوتی ہیں، اور تم بھی قبر میں پہنچ کر مٹی میں مل کر مٹی تم بھی ہو جاتے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے نا، اے تنکے تو کتنا خوش قسمت، کتنا خوش قسمت، تو نے جل کر ختم ہو جانا ہے، تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب ہونا ہے، ابو بکر سے حساب ہونا۔ چڑیا کو دیکھتے تھے پھگدکتے ہوئے، کہتے کتنی خوش قسمت ہے، چر چک کے مر کھپ جاؤ گی، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب کتاب ہوگا۔ اسی لیے آگے کہا وفی الآخرۃ، آخرت میں دو ہی انجام ہے، عذاب شدید، شدید ترین عذاب ہے، یا پھر ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا کا اعلان ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بہت سارے مضامین ظاہر ہے کہ اور بھی ان مقامات پر ہیں، لیکن جب مضامین کا خلاصہ بیان ہوتا ہے تو ظاہر ہے بہت کچھ درمیان میں رہ جاتا ہے، تو تفصیلات پہلے بھی کچھ آتی رہیں انشاءاللہ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ آخری مرتبہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں کہ ساری باتیں ابھی کرنا ضروری ہیں، نہیں، یہ تو زندگی بھر کا مطالعہ ہے، زندگی بھر قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز بہت سی باتیں سامنے آتی رہیں گی۔ تو آج وقت بھی کافی لیا گیا، آپ تمام حضرات اور خواتین بہت تحمل کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کو سنا، اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے لیے قرآن مجید کو قریب الفہم بنا دے، اس کے فہم کو صحیح معنی میں استوار کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم غفور ودود تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔